وفا کی پیکر اے بنتے ہوا، حیا کی چادر نہ سر سے اپنے سرکنے دینا، کٹھن ہو جتنی بھی مسافتیں نہ خود کو کبھی بھٹکنے دینا۔ صدر عالی وقار۔ اسلام دین فطرت ہے، محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے اسلام نے محبت کرنے سے نہیں روکا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے محبت کرنا قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ البتہ محبت کی حدود و قیود بتائی ہیں۔ محبت اللہ اور رسول سے ہو، ان کے ارشادات کے تحت والدین، بھائیوں، بہنوں، بیوی، اولاد اور نیک لوگوں سے ہو۔ اسلامی تعلیمات ہوتے ہوئے غیروں کی نقل کرنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حاضرین محفل، مغربی تہذیب میں 14 فروری کو ایک شدید گندی اور بے حیائی کی رسم منائی جاتی ہے، اور اب اس بے حیا رسم کے گندے جراثیم ہمارے معاشرے میں بھی سرایت کر چکے ہیں، اور یہ رسم ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہے، جس میں امت مسلمہ کے بیٹے اور بیٹیاں ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں اور اس کو زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کافروں کی نکالی ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اس دن کا تعلق قدیم بت پرستوں رومیوں کے ایک دیوتا کے مشرکانہ تہوار سے ہے۔ یہ تہوار ہر سال فروری کے وسط میں منایا جاتا ہے۔ اس تہوار میں کنواری لڑکیاں خط لکھ کر ایک بڑے گلدان میں ڈال دیتی ہیں۔ اس کے بعد نوجوان لڑکے اس میں سے انتخاب کرتے ہیں، پھر وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تحائف دیتے ہیں۔ عیسائیت کے مذہبی رہنماؤں نے اس رسم کو ختم کرنے کی بجائے اسے عیسائیت کا لبادہ اڑانے کے لیے ایک پادری سینٹ ویلنٹائن، جس نے ایک لڑکی سے ناجائز تعلقات بنائے تھے، اس پادری کے نام پر اسے تہوار میں بدل دیا۔ صاحب صدر، افسوس آج ہمارے معاشرے میں یہ کبھی رسم اس قدر فروغ پا رہی کہ پڑھے لکھے لوگوں کی اولادیں بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں۔ حیا اور پاک دامنی کا جنازہ نکل رہا ہے۔ کاش کہ آج کے مسلمان میں حجاب پایا جاتا، جو کہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ حاضرین محفل، کیا ایک نوجوان باحیا بیٹی کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ غیر مرد سے تعلق پیدا کر کے خدا اور رسول کو ناراض کرے اور شیطان کو خوش رکھے؟ کیا ہمارا یہ طرز عمل ہمارے نبی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا؟ آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس قدر پاک دامنی کا سبق دیا۔ آئیے اپنا ایمان بچائیں۔ شکریہ۔